الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا آج میرے خیال میں کوئی رہ نہیں گیا چینل، ماشاءاللہ سارے چینل ادھر ہیں۔ میں تین چار باتیں آج کرنا چاہوں گا بڑی اہم۔ سب سے پہلے تو میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں جو یہ ہمارا سندھ سے قافلہ نکلے گا حقیقی مارچ کا، اس کا پلان انشاءاللہ پیر کے دن یعنی کہ منڈے کو صبح 11 بجے سارا کراچی جو قافلے میں ہمارے ساتھ ہیں سب جمع ہوں گے ٹول پلازا پہ۔ ٹول پلازا پہ ہم میڈیا سے گفتگو کریں گے اور ٹول پلازا سے پھر ہم جائیں گے، پھر ہمارے قافلے کا انشاءاللہ پہلا افتتاح ہوگا۔ اس کے بعد اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، جو کہ میں اس لیے پریس کانفرنس کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ ڈائریکٹ میسج کر کے پوچھ رہے ہیں جو شاید تحریک انصاف کی تنظیم سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن عام پاکستانی سپورٹرز ہیں، بزرگ، خواتین، بہت سارے لوگ جو اپنی گاڑیوں میں آنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو کنوینس چاہتے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں آلریڈی، خود سے پہنچ گئے ہیں، پنڈی راستے میں ہیں، کوئی لاہور میں تھے، بہت سارے لوگ مجھے نظر آئے۔ لیکن ایک جو سندھ کا قافلہ تحریک انصاف کا ہے، پی ٹی آئی سندھ کا، وہ ہم انشاءاللہ میں بھی ہوں گا اور گورنر صاحب عمران اسماعیل صاحب بھی ہوں گے اور باقی قیادت بھی ہوگی۔ ہم یہاں سے منڈے کو پیر کے دن صبح 11 بجے ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں میں جھنڈوں کے ساتھ آپ ٹول پلازا پہ ہمیں 11 بجے ہمیں ملیں، وہاں پہ ہم میڈیا ٹاک کریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ہم نکلیں گے اور ہمارا پہلا ریسیپشن انشاءاللہ ہوگا حیدرآباد میں، حیدرآباد ٹول پہ، جام شورو حیدرآباد ٹول پہ۔ اس کے بعد ہم وہاں سے جائیں گے نواب شاہ، اور راستے میں جگہ جگہ پہ کئی لوگوں نے ہمارے ریسیپشن کیمپس لگائے ہیں اور ہم رات کو رکیں گے سکھر میں۔ بہت سارے لوگ جو منڈے کو یعنی کہ پیر کو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، ان سے پھر یہ درخواست ہے کہ سکھر ٹیوزڈے مارننگ، منگل کی صبح 11 بجے قافلہ سکھر سے نکلے گا اور وہ بہت بڑا قافلہ ہوگا بیکاز نارتھ سندھ کے جتنے لوگ ہیں یعنی کہ لاڑکانہ، جیک آباد، شکارپور، سکھر کے اپنے خیرپور سے، پنو عاقل سے، وہ جتنے سارے لوگ ہیں وہ سب ہمیں سکھر جوائن کریں گے اور صبح 11 بجے انشاءاللہ ہم سکھر سے منگل کے دن نکلیں گے اور پھر ہم جائیں گے پنڈی کی طرف، جہاں پہ ہم راستے میں ہم ساؤتھ پنجاب میں انشاءاللہ اون عباس بپی صاحب جو کہ ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، رحیم بیار خان سے ہوتے ہوئے پھر ہم ملتان، اور ملتان میں ہماری کوشش یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین جو تحریک انصاف کے ہیں، ان کا جو قافلہ نکل رہا ہے اس کے ساتھ ہم جوائن ہو جائیں اور ایک پھر بڑی تعداد میں ہم پنڈی پہنچیں۔ یہ تو میں چاہتا تھا کہ سب کو بریف کر دوں کیونکہ جو لوگ خود سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ویلکم ہے۔ سکھر سے، سکھر میں انصاف ہاؤس ملٹری روڈ کے اوپر جو ہے وہاں سے ہم سب وہاں اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے پھر ہم منگل کے دن صبح 7 نکلیں گے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا تھا، میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے آج تک کوشش کی ہے کہ یہ باتیں نہ کی جائیں، لیکن یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی پرسوں جس میں ہمارے دو بڑے اہم پاکستان کے فورسز کے بڑے اہم لوگوں نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے بھی۔ میں لاہور میں تھا، ہم نے بھی ٹی وی پہ دیکھی جیسے آپ نے دیکھی، تو میں بڑی عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بڑے میری 2-3 کوئی پوائنٹس ہیں، مجھے کہا گیا کہ یہ نہ کریں آپ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ہونے کے ناطے کیونکہ ہم خیر خواہ ہیں پاکستان کے بھی، پاکستان کے سارے اداروں کے بھی،
پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی، پاکستان کی پولیٹیکل کی بھی، پاکستان اکانومی کی بھی، ہر چیز جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب کو ایز اے پاکستانی پاکستان کی ہر ایک چیز کو اون کرنا چاہیے۔ دیکھیں، فتنہ جو ہے نا، فتنہ جو لفظ استعمال کیا گیا فتنے کا، میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ فتنہ ہے کیا اس ملک میں۔ اس ملک میں فتنے کا نام ہے آصف زرداری، اس ملک کے فتنے کا نام ہے نواز شریف، یعنی کہ پورا شریف خاندان۔ اس ملک میں ایک فتنہ تھا جس کا نام تھا، جو باہر سے رہ کے اس ملک میں فتنہ گیری کرتا تھا، اس کا نام تھا الطاف حسین۔ اس ملک میں فتنہ ہے مولانا فضل الرحمان، جس کو لوگ پیار سے ڈیزل کہتے ہیں، پیار سے ہی کہتے ہوں گے، پیٹ نیم تو پیار سے ہی پڑتا ہے نا کہیں۔ یہ اس ملک کے فتنے ہیں، اور اس ملک میں فتنہ وہ سوچ ہے، سب سے بڑا فتنہ وہ سوچ ہے جو یہ سمجھتی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتی ہے کہ اس ملک میں چند لوگ قانون سے بالا دست ہیں، عوام کی رائے کی کوئی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو کسی بھی چور دروازے سے پہلے چوری کرتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں، قتل و غارت کراتے ہیں، خود ملوث ہوتے ہیں، 20 قتل کرواتے ہیں۔ یہ میں نہیں، ان کی پارٹی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ رانا ثناء اللہ عابد شیر علی کہتا ہے اس نے 20 قتل کرائے فیصل آباد میں۔ اس کے بعد چور دروازوں سے آ کے اور پھر اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پرانی کرپشنیں معاف کرواتے ہیں اور نئی کرپشن کی داستان شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں فتنے۔ اور معذرت کے ساتھ، اگر کوئی بھی پولیٹیشین، اگر کوئی پاکستانی، کوئی ادارے تو اچھے ہیں، ادارے کے اندر کوئی شخص، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی، وہ پولیس یا عدلیہ کا کوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے عدلیہ کے ججز کے بارے کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی سنی ہے، آپس میں باتیں بھی سنی ہیں، اور یہ خود مریم کہتی تھی کہ ہمارے پاس تو ٹیپس ہیں۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو ان کی زبان بتا رہا ہوں، یہ مریم نے خود کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، ٹیپس بھی ہیں۔ یہ ہیں فتنے، اسے کہتے ہیں فتنہ۔ بلکہ جو ایک بات کی گئی کہ جی ایک شخص کاغذ ہلا رہا ہے، اس کاغذ کے اوپر، جس کو سائفر کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک کوڈڈ میسج ہوتا ہے جو پاکستان کے یونائٹڈ اسٹیٹس واشنگٹن ڈی سی کی ایمبیسی نے فارن آفس بھیجا، جس کو چھپایا گیا عمران خان اس وقت کے پرائم منسٹر سے۔ وہ جو کاغذ تھا، اس کاغذ کے اوپر 2 NSC کی میٹنگز ہوئی ہیں، ایک پرائم منسٹر عمران خان کے زیر صدارت اور دوسری اس پرائم منسٹر شہباز شریف کے زیر صدارت۔ دونوں میٹنگز میں بیرونی مداخلت، بلیٹنٹ فورن انٹرفیئرنس ایکسپٹ کی گئی، دھمکی ایکسپٹ کی گئی، فلور آف دا ہاؤس کہ دھمکی دی گئی پاکستان کو۔ اس کاغذ میں یہ لکھا تھا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل ہو جاتا ہے تو میں کوٹ کر رہا ہوں، then the United States will have to deal with the situation head on۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کرے گی امریکہ آباد اور ہمارے ملک میں، اور اگر نو کانفیڈنس موشن میں عمران خان کو باہر نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آپ کی مدد کی جائے گی۔ تو مدد جو کی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے، مہنگائی کہاں ہے، آسمان کے اوپر سے باتیں کر رہی ہے، انفلیشن کدھر ہے،
IMF کے ساتھ کیا آپ نے ڈیل سائن کی ہیں, کیا تباہی کی ہے, کیا تیل کی قیمتیں ہیں, کیا الیکٹریسٹی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, انرجی کاسٹ کہاں جا رہی ہے. تو مدد تو آپ کی کوئی نہیں ہوئی, کیونکہ شاید آپ کو مدد یا پارٹنرشپ کرنی آتی ہی نہیں. یہ جو امپورٹنٹ حکومت بیٹھی ہے ان کو بات کرنی نہیں آتی. جو آدمی مل جائے اس کو ایسے پکڑ کے یوں اور ایسے کر کے پکڑ کے اور یوں اس کے مساج کر کے ٹی وی کے اوپر اور اس کو امبیرس کر کے, اس طرح مدد نہیں مانگی جاتی. اس طرح بوٹ پالش ضرور کی جاتی ہے. عمران خان وزیر اعظم کی حیثیت سے سپٹمبر میں 2018 سپٹمبر میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا نام لے کے ٹویٹ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تم یہ باتیں غلط کر رہے ہو, اور پاکستان نے 70,000 لوگ مروائے ہیں, جس میں ہماری افواج بہت سارے ہمارے فوجی بیچارے شہید ہوئے اس ملک کو بچاتے تھے. اور تم یہ جو بات کر رہے ہو یہ تمہاری پالیسی غلط ہے, تمہاری ڈائریکشن بھی غلط ہے. یہ ٹویٹ کی تھی خان صاحب نے, ایک نہیں 2 ٹویٹس تھیں. اس کے باوجود جب ہم امریکہ گئے, جس طرح عمران خان پرائم منسٹر کو عزت ملی کسی پرائم منسٹر کو نہیں ملی. اور یہ خود اس میٹنگ میں بیٹھا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے کہا. باجوہ صاحب بھی تھے اس میٹنگ میں, اس وقت کے DGI زین الفیض بھی تھے اس میٹنگ میں, حفیظ شیخ صاحب بھی بیٹھے تھے اس میٹنگ میں, شاہ محمود قریشی فورن منسٹر بھی بیٹھے تھے اس میٹنگ میں, پاکستان کا امبیسڈر بھی تھا, پاکستان کے فورن سیکرٹری بھی تھے, رزاق داؤد بھی تھے, زلفی بخاری بھی تھے. ہم سب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر یو گاٹ A+ ویلکم. اور میں نے یہ ان سے پوچھا, گستاخی کی پوچھنے کی, کہ کین یو پلیز ایکسپلین واٹ A+ مینس, یعنی کہ A+ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو A+ ریسیپشن ملا ہے امریکہ میں, امریکن پریزیڈنٹ نے وائٹ ہاؤس میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری جو رول بک ہے, بلو بک ہے جیسے ہماری ہوتی ہے, کہ C ملتی ہے کہ اگر فارنر کوئی ادھر آئے ڈگنیٹری اور کوئی سٹافر جا کے دروازے پہ اس کو ریسیو کر لے, کوئی وائٹ ہاؤس کا سٹاف, جونیئر سٹاف, وہ ریسیو کر کے اندر لے آتا ہے. B کیٹیگری ہوتی ہے, جب ہم کلک کرتے ہیں B میں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ یا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر سیکرٹری وہ ریسیو کر لے. A ہوتا ہے جب سیکرٹری آف اسٹیٹ ریسیو کرے خود جا کے, وہ A کیٹیگری ہوتی ہے. اور A+ ہوتی ہے جب US پریزیڈنٹ خود باہر آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کسی ملک کے سربراہ کو ریسیو کرے. جب عمران خان صاحب کا کانوائے پہنچا تھا وائٹ ہاؤس, ڈونلڈ ٹرمپ دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا. یہ تھی پاکستان کی رسپیکٹ اور عزت. یہ نہیں تھی کہ جیب میں سے پرچی نکال کے کیما کے نان کھلانے آپ کو ہم پاکستان لے آئیں گے. وہاں تھا پاکستان, اور وہاں سے جو پاکستان گرا ہے, جو پچھلے 7 مہینے میں مالشیں کر رہے ہو کھڑے ہو کے کبھی وہ, اور ایک پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے پریس کانفرنس میں کہ جو پیسے آپ ہمیں دے رہے ہیں میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ غلط خرچ نہیں ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے آپ غلط خرچ کرتے رہے؟ ان لوگوں سے آپ کو جان چھڑانی پڑے گی, ورنہ یہ ملک جس کے بارے میں ایک کوٹ لکھ کے لایا ہوں محمد علی جناح کا, اعجاز محمد علی جناح کا, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا, میرا میسج سب تک چلا گیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کوٹ ہے, پاکستان از دا پیوٹ آف دا ورلڈ پلیسڈ آن اے فرنٹیئر آن وچ دا فیوچر پوزیشن آف دا ورلڈ ریوالوز. یعنی کہ پاکستان وہ دنیا کا حصہ ہے, وہ پیوٹ ہے, ایسی جگہ پلیسڈ ہے. 50-70 سال پہلے جناح صاحب نے کہا تھا, 75 سال پہلے, کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا پاکستان کے طرف ریوالو کرے گی. یہ دنیا پاکستان کے طرف ریوالو کر سکتی ہے, کرتی بھی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ جو ہمارے حاکم رہے ہیں، چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ رہی ہو چاہے ملٹری لیڈرشپ رہی ہو، بھول نہ جائیں کہ ہم مارشل لاء میں 11 سال ضیاء الحق کے بھی کاٹے اور 9 سال جنرل مشرف کے بھی کاٹے. یہ تو وہ ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے 20 سال. ایوب خان اس سے پہلے کاٹے، یحییٰ خان نے بھی دیکھا، یعنی کہ ہم تو اس وقت 2 سال کے تھے، میں نہیں پتا کیا ہوا، لیکن بھٹو صاحب بھی جب الیکشن لڑ کے جیت کے آئے تھے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر لگے تھے. یہ جمہوری حکومتیں جو اس کے بیچ میں آئی ہیں، انہوں نے کوئی پاکستان پہ احسان نہیں کیا، انہوں نے اپنے بینک بیلنس بھرے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کو کرپشن پہ فارغ کرواتے رہے ہیں. یہ ہم نے خود دیکھا ہے بڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے. اور جو 3.5 سال اس ملک میں عمران خان کی حکومت رہی، دنیا بھر سے پاکستانیاں آ رہے تھے. میں آج اپنی بیٹی کے وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اسکول گیا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، جو آپ یقین کریں کہ وہاں مجھے اتنے لوگ ملے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اب یہ سوچ رہے ہیں، اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی کہ ہم پاکستان سے ہجرت کر جائیں. کوئی کینیڈا کی باتیں کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا وہ بھائی کے پاس انگلینڈ کا پاسپورٹ ہے، کہتا ہے کوئی میرا US گرین کارڈ اپلائی کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کہیں نہیں جا سکتا تو میں دبئی جا رہا ہوں. اس ملک میں برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ اندھے لوگ نہیں رہتے اس ملک میں، وہ دیکھ رہے ہیں کیا تماشا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حکومت وقت ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے نامور صحافی ارشد شریف کے شہید کے اوپر جھوٹ بولتی ہے. اور بناتی کس کو ہے؟ انویسٹیگیشن کے لیے رانا ثناء اللہ. لیکس میں انویسٹیگیشن کون کر رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ. کو پاگل لوگ ہیں ہم کو بے وقوف ہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ تم کیا کر رہے ہو. 15 سال سے اس صوبے میں جس نے حکومت کی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ، کیا آپ اپنے کسی خاندان والے کو کراچی جیسے شہر کے کسی سرکاری اسپتال میں لے جانا پسند کرو گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو کسی سرکاری اسکول میں ڈالنا پسند کرو گے؟ کہ وہ پاکستانی نہیں ہے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ ان کی ڈریم کوئی نہیں ہے، ان کو خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا انفراسٹرکچر ٹھیک ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا، جو یہاں سے سارا پیسہ کما کے پورے پاکستان کو یہ کھلاتا ہے؟ کیا اس کی روڈیں ٹھیک ہیں؟ کیا یہاں کی پولیس ٹھیک ہے؟ کیا یہ سیف سٹی بن گئی ہے کراچی؟ میں لاہور دیکھ کے آیا سیف سٹی کا پروجیکٹ. کل عمر چیمہ صاحب کے ساتھ میں گیا تھوڑی دیر، انہوں نے دکھایا کہ مانیٹر. میں نے دبئی کا بھی دیکھا ہے، میں نے لاس اینجلس کا بھی دیکھا ہے. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں جو لاہور میں لگا ہے وہ دنیا کے ہر بیت سینٹر سے کمپیئر کر سکتے ہیں آپ. تو یہ کراچی میں کیوں نہیں لگا؟ کتے بھاگ رہے ہیں سیوک سینٹر کے نیچے، گندی چھوٹی چھوٹی اسکرینیں لگا کے. پیسے تم نے وہاں سے کھائے. اور مجھے وہاں لوگوں نے کہا کہ سر 10 دفعہ آگے ہمارا لے کے جا چکے ہیں ایگزامپل. تو کیا ہم نہیں ڈیزرو کرتے سندھ والے کہ ہماری زندگیاں اوپر ہوں، یا ہم چھوڑ دیں؟ یہ ملک کو وہاں لے گئے ہو جہاں اگر آج آپ نے عمران خان کے اس 75 سال میں پہلی دفعہ حقیقی آزادی کی مارچ میں شرکت نہیں کی، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. یہ کیا کرو گے؟ بندوقے سے گولی سے مار دو گے تو مار دو یار، مار دو. تم نے سندھ میں اتنے صحافی مارے ہیں، تم باہر بھی صحافی مروا دیتے ہو، یہاں پہ ہمیں مار دو یہیں پہ، ہم تو بیٹھے ہیں. یہ بندوق کی نالی پہ ملک نہیں چلتا. پالیٹکس میں جیسے بزنس میں آپ کو کبھی وہ نہیں ملتا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. پاکستان بہت زیادہ چیزیں ڈیزرو کرتا ہے، آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں. جب آپ نیگوشیٹ کرنے والے ایسے رکھو گے جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ملک سے باہر ہیں، جو آپ کے لیے نیگوشیٹ ہی نہیں کر سکتے کسی حکومت سے باہر، کیونکہ وہ ذرا بھی ایسے کریں گے تو وہ خود پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ سے باہر پڑے ہوئے. تو وہ آپ کیا نیگوشیٹ کرو گے؟ نیگوشیٹ کرتا ہے کوئی سٹیچر والا شخص جو جس کی ویسٹڈ انٹرسٹ صرف پاکستان ہوتا ہے، وہ نیگوشیٹ کرتا ہے.
یہ نیگوشیٹ کرے گا بغیرت شہباز شریف؟ چوری کے پیسے پہ 16 ارب روپے کی کرپشن، تو صرف ایک ہی کیس ہم نے بنایا تھا، وہ ساروں کا انتقال ہو گیا، ساروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ جی ارشد شریف کو کس کا ڈر تھا؟ وہ بھائی کتنی ایف آئی آریں کٹ گئی اس کے اوپر، کراچی سے لے کے گلگت تک، چمن سے لے کے پتہ نہیں ہر جگہ تو اس کے اوپر آپ نے ایف آئی آر کاٹ دی۔ میں رابطے میں تھا ارشد شریف سے، میں ملا دبئی میں ارشد شریف سے، میں عاشورے سے واپسی میں دبئی ایک دن کے لیے میں ملا ارشد شریف سے، 5-6 گھنٹے میں نے ساتھ گزارے، بالکل اگست میں وہ نئے نئے گئے تھے دبئی یہاں سے نکل کے، مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کو تھریٹس آ رہی ہیں۔ 5-8 دن پہلے میری ارشد شریف سے یہیں اسی دفتر میں اوپر اپنے کمرے سے میں نے واٹس ایپ پہ ان سے بات کی، انہوں نے کہا ابھی بھی تھریٹس ہیں، ان کی بیوی بچے یہاں پہ ہیں۔ اور میں آخر میں ارشد شریف شہید، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے سیاسی کیریئر جب شروع ہوتا ہے آپ کا 20-23-24 سال ہو گئے، تو ہمیں کہا گیا جب ہم سیاست میں آئے کہ خوشی اور غمی میں جانا ضروری ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم جب بھی کسی کا غم ہو، خاص طور پہ اگر ہلکے میں کوئی ہو، ہم ہمیشہ کوشش کری جائیں، فوراً نہیں گئے تو بعد میں گئے، کوشش کی گئے، بہت ساری مس ہو گئی جس کے لیے معذرت خواہ ہے۔ میں ارشد شریف سے کی ماں سے بہادر ماں میں نے دیکھی کوئی نہیں۔ ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا مجھے بیٹا میرے بیٹے کا خون رائے گاہ مت جانے دینا، اس ملک کو کی تقدیر بدلنا، اگر میں لانگ مارچ میں چل سکی جتنی چل سکوں گی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ عمران خان کو میرا پیغام دوبارہ دے دینا، ڈری نہیں وہ ماں، اور اس وقت سے ڈریں کہ وہ ماں کسی دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ایسی پریس کانفرنس کر دے، اس وقت سے ڈرو۔ ہم صبح نکلیں گے منڈے کو، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہمارے ساتھ خواتین، بچے، بزرگ، ہماری پارٹی کے لوگ، کراچی کے شہری، بہت سارے لوگ نکلیں گے۔ ہم بڑے آرام سے سکون سے سندھ سے نکل کے پنجاب میں جائیں گے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا راستہ روکنے کی کوشش مت کیجیے گا، ہم پرامن ہیں، ہم پرامن رہیں گے۔ ہم آپ کے صوبے سے پنجاب جا رہے ہیں، ہم یہاں کچھ نہیں کر رہے، ہم یہ بھی بند کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ ہمارے کراچی کے پریزیڈنٹ بلال غفار جو کہ ایک سٹنگ ایم پی ہے، اس پہ اٹیک ہوا، ہم نے ہنگامہ آرائی نہیں کی، ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا، ہم نے روڈوں پہ ٹائر نہیں جلائے، ہم نے وہاں گولیاں نہیں چلوائیں، ہم نے کارکنان سے دکانیں نہیں بند کروائیں، ہم نے روڈیں نہیں بند کروائیں، ہم قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم تھانے گئے، ہم نے کہا جی ایف آئی آر کاٹیں، یہ ویڈیوز ہیں، سب نظر آ رہا ہے۔ حکومت کا ایم پی اے سلیم بولود اس کے خلاف آج تک ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی، صبح مجھے نہیں پتا پیشی تھی کیا ہوا ملک کورٹ میں، لیکن مجھ پہ اور ارسلان پہ اور ہم پہ تو دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹی ہوئی، کیونکہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، اے ٹی اے لگاتے ہیں ہم پہ، وہ جو مار رہا ہے جس کی ناک پھاڑ دی اس پہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، ویڈیوز دنیا دیکھ رہی ہے، ٹی وی پہ آپ کے ساری اسکرینوں پہ چلا ہے، اس پہ ایف آئی آر نہیں کٹتی۔ یہ ظلم کا نظام ہے، اور یہ ظلم کا نظام اس ملک میں اب اور چل نہیں سکتا۔ میں خالی آخری بات کر دوں، پولیس بھیجی جا رہی ہے جی لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد، وہ پولیس والے بیچارے سڑ ہیں ٹرین اسٹیشن پہ، وہ کہتے ہیں صحیح بولا، پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں، ہم کھانے کے بھی نہیں دے رہے ہیں، ٹکٹ بھی کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے لے لو، یہ بس ڈنڈے لے کے جاؤ ادھر۔ ہاں اب ہمارے یہاں کہیں سنا کہ رینجرز بھی بھیجیں گے، سندھ رینجرز۔ او بھائی ہم بغیر بندوقوں کے یار نہتے لوگ ہیں یار، ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ تم آئے تھے، تمہاری کاپیں ٹانگ گی، تم واپس چلے گئے۔ مولانا آیا، وہاں بارش پڑ گئی، ہم نے کمبل بھجوائے۔ چاچو کا فون آ گیا تھا، بتیجے کا۔ ہم تو نیتے کے چاند لوگ ہیں۔ ہم نے تو جب یہ مولانا آیا تھا، بارش پڑ گئی تھی، پرائم منسٹر عمران خان نے کہا وہاں سردی میں لوگ بیٹھے ہیں، بلے ہیں، کمبل پہنچاؤ ان کو۔
آگ ادھر لگا کے 2 لکڑیاں جلواؤ تاکہ ان کو سردی نہ لگے. دیکھیں میں آخری بات میری لاسٹ پھر میں آپ سے سوال لے لوں گا. سیاست کی جیت یہ نہیں ہے کہ ساروں کو مار دیا جائے. سیاست میں جیت یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں وہ آپ کی بات سمجھ کے آپ کی طرف آ جائیں. یہ ہوتی ہے جیت. یہ ہوتی ہے جیت. ساروں کو مارنی جیت نہیں ہوتی. لیکن جو جزا اور سزا اور جزا کا نظام ہے وہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے, آپ کا بھی بنایا ہوا نہیں ہے, عمران خان کا بھی بنایا ہوا نہیں ہے, چیف جسٹس کے پاکستان کا بھی بنایا ہوا نہیں ہے, دنیا میں کسی چیف جسٹس کے بنایا ہوا بھی نہیں ہے. یہ سزا اور جزا کا نظام اللہ کا دیا ہوا نظام ہے. یہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, حق کے ساتھ کھڑے اور باطل کے خلاف کھڑے ہو. سزا تو ملے گی نا اور جزا بھی ملے گی روز محشر. یہ سزا جزا کا نظام ساری دنیا کا قانون, دنیا کے سارے مذہب اسی نظام پہ ہیں بنے ہوئے. تو آپ اگر سزا دینے نہیں چاہتے اور خود سازشی اور چور کے ہاتھ مل جاتے ہو پھر تو اللہ حافظ ہے. جی بھائی یہ بتائیں کہ جو آپ نے موقف اختیار کیا ہے اور اس موقف کے بعد جنہوں نے پریس کانفرنس کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹکراؤ ہوا آپ کے لانگ مارچ اور ان لوگوں کا جو کہ آپ کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, مطلب رانا ثناء اللہ تو سیدھی سیدھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ کو وہ فٹ لگائی جائے گی کہ آپ کو یاد رکھیں گے, تو یہ بتائیں کہ اگر اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری وہ پریس کانفرنس کرنے والوں کی ہوگی یا آپ کی ہوگی؟ دیکھیں, پریس کانفرنس کرنے والوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں. یہی کہا انہوں نے, لا تعلقی کی نا لگے. لیکن معذرت کے ساتھ جو پریس اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, لیکن معذرت کے ساتھ جو پریس کانفرنس ساری سیاسی تھی. معذرت کے ساتھ آپ کو بھی پتہ ہے آپ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے, سننے والوں کو بھی پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے تھے. سیاسی پریس کانفرنس تھی, لیکن آپ نے کہا کہ آپ کا غیر سیاسی, آپ کا تعلق سیاست سے نہیں اور آپ سیاست سے دور رہتے ہیں اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے آپ رول ادا کرتے ہیں. میرے دل میں یہ سوال آیا کہ جو پچھلے اس ملک میں جتنے مارشل لا لگے ہیں وہ ٹریفک پولیس نے لگائے تھے شاید. تو آپ کے سوال کا جواب دوں, ڈائریکٹ ذمہ داری ہوگی حکومت وقت کی, بیکاز حکومت وقت آئینی طور پہ وہ ذمہ دار ہیں, لا انفورسمنٹ ان کے اندر آتی ہے. وزیر داخلہ کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی دھمکی اس نے دی ہے. علی بھائی سوال یہ ہے کہ لانگ مارچ ماشاءاللہ آپ کا شروع ہو چکا ہے اور آپ کے ایک لیڈر جو ہیں یہاں سندھ سے جن کا تعلق ہے علی مادر شیخ, وہ وہاں پر موجود ہیں. آج دوسرا دن ہے, وہ وہیں پر خان صاحب کے ساتھ ہے. تو اس کے لیے جہاں پر ایک الگ سے آگ لگانے کا بندوبست کیا گیا, کل ان کی جو آپ کی سٹنگ ایم پی ہیں دعا بھٹو, وہ کورٹ پہنچ گئی ان کے خلاف. اچھا, میری اطلاعات یہ ہیں, ذرائع کا کہنا ہے کہ ان اختلافات کو بڑھانے میں آپ نے اور ارسلان تاج نے کوئی خاص کردار ادا کیا ہے, تو آپ اس کو کیا تردید کریں گے یا تصدیق کریں گے؟ میں اس کو بڑھانے میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ سازش کی ہے, وہ بھی کہا ہے اپنے ویڈیو میں, تو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں نے ان کا نہ ویڈیو دیکھا, یہ ان کا ذاتی گھریلو تعلق ہے اور میں اتنا نہ میں نہ ارسلان ہم یہ مریم نواز کے لیول کی گھٹیا پن پہ نہیں گزرے کہ ہم کسی کے گھریلو حالات پہ وہ ڈسکشن کریں. جو دعا ہے وہ ہماری بہن ہے, حلیم ہمارا بھائی ہے, ان کے آپس میں دنیا بھر میں ہے, وہ نہیں ہے, میں اس پہ آگے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے. سوال آپ سے یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی کمیٹی بنا دی مذاکرات کے لیے, مذاکرات کریں گے؟ رانا ثناء اللہ کمیٹی میں ہے, یہ نہیں مجھے پتا, یہ تو نہیں میں نے سنا ہے کہ کمیٹی بنائی گئی ہے. علی بھائی آپ نے ایک ذکر کیا, ایک پریس کانفرنس کا ذکر کیا, لیکن دوسرے جواب تو دے دیں پہلے فیصل واڈا کا ذکر کیا اور ان کو آپ نے شوکاز نوٹس ایشو کیا, وہ ان کی پارٹی ممبرشپ ٹرمینیٹ ہو چکی ہے, وہ ٹویٹ ہو گئی ہے وہ عمران خان کے سگنیچر پہ. اب وہ عمران خان کو بھی کچھ نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے, وہ کچھ نہیں. بھائی میں خود سے تو نہیں صدر بن گیا, میں تو نہیں صبح اٹھا میں نے کہا آج میں صدر بن گیا ہوں, میں تو نہیں, میری کیا اوقات ہے یار. میں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھ سے بہتر صدر آ جائے جلدی سے. کوئی میں تو صدر بنا, مجھے عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی ہے, تو جب ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کے امبریلا کے اندر بہت چیزیں آتی ہیں. جو میں کر سکتا ہوں جب تک میں ہوں تو میں بالکل ایمانداری سے اور جو میری قانون ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, تحریک صاحب کو اس میں رہوں گا. اور میں نے ان کو شو کاز دیا, اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا پبلکلی کہ علی زیدی کو ڈائریکشن دی ہے چیئرمین نے کہ شو کاز ایشو کرے, اور مجھے ڈائریکشن چیئرمین کی ڈائریکٹ آئی. میں وہیں بیٹھا ہوا تھا
چیئرمین کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. تھوڑی سی دیکھی انہوں نے کہا بند کرو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور چیزیں کرو. اس کے بعد اسد عمر صاحب کو میں نے کہا کہ سر آپ ان کو شو کال دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ سندھ کے صدر ہیں, وہ سندھ سے ہیں, آپ شو کال دیں. میں نے کہا جی آپ مجھے آفیشلی کہہ دیں. انہوں نے ٹویٹ ہی کر دیا پبلکلی, میں نے شو کال دے دیا. مجھے پرائم منسٹر نے, میں تو دلوں کا وزیر اعظم تو ابھی بھی عمران خان ہے, میں ان کو پرائم منسٹر ہی کہتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ فوراً ایشو کرو. میں نے ایشو کر دیا. 2 دن کا نوٹس دیا تھا جواب دے دیں. انہوں نے کہا وہ کچھ مانتے ہی نہیں. سر وہ تو ان کی مرضی ہے, وہ مانے نہ مانے, اور جس کو مانتے ہیں انہوں نے بھی لکھ کے بھیج دیا. وہ عمران خان کو بھی نہیں مانتے تھے. آپ نے یہ کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ بند کریں, اس کو بند کریں, وہ اس کو سچ سننا نہیں چاہتے تھے یا اس کو بھی سننا چاہتے تھے؟ بکواس سننے کی عادی نہیں ہے وہ. علی بھائی یہ بتائیے گا, علی بھائی یہ بتا دیجیے گا. علی بھائی آپ نے کہا کہ سوال پوچھتا ہے یار, یہ کیا چیز ہے یار. جی ہاں, جواب مل گیا نا. میں کیوں کہہ رہا ہوں, سچ کون بول رہا ہے, اور اس میں جو تحقیقات ہوں گی عمران خان صاحب اس میں جو ہے وہ شامل ہوں گے اس طرح. دیکھیں میری بات کیا ایف آئی آر کٹی کہ نہیں, ہاں یا نہ, یہ تو پتا ہے نا آپ کو کٹنی ہے, کہ یہ بھی آپ کہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں. آپ تو کہہ ہی نہیں رہے. نہیں, آپ نے تو کہا ہی نہیں, کہ آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی, آپ صافی ہیں. ایف آئی آر آپ نے دیکھی ہے ایسے شریف کی؟ نہیں, میرے پہ وہ میری جان چھوڑ دینا یار. آپ بھی پاکستان کے شہری ہو, آپ کا پروفیشن ہے صحافت, میں بھی پاکستان کا شہری ہوں. میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن پالیٹکس میں آگے پرائم منسٹر بن جاؤ, آگے نہیں کچھ یہ نہیں ہوتا کہ بہادر شاہ ظفر جہاں سے گرا اور کون کون اس ملک میں وزیر اعظم بن گیا. یہ ہوپ, اگر ہوپ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوپ لیس ہے. امید کرنا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, یہ اللہ کی مرضی میں میرا مداخلت نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھی ہیں وہ ایف آئی آر ہیں, تو وہ کیوں کٹی؟ عمران ریاض پہ کیوں کٹی؟ مطلب کس چیز کی ایف آئی آر؟ اعظم سوادی پہ کیوں کٹی؟ یعنی کہ چینل کیوں بند ہو رہے ہیں, کیوں نہیں دکھا رہے؟ لانگ مارچ پیمرا کے نوٹس کیوں آ رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ کا بڑے بڑے چینل بول یار وہ سارے نقصان کر رہے ہیں. سو دیرفور سوال کریں, میں نے کہہ دیا. میں نے نہیں کہا بھائی ایف آئی آر کٹی ہیں, اور اگر ایف آئی آر کٹی ہے اس کو خطرہ تھا, خدشہ تھا, اس نے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کو لیٹر لکھا ہے, جس کے اوپر پی ایم الوی صاحب نے پی ایم کو لیٹر وہ فارورڈ کیا. لاسٹ کرنے پر تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی فتنہ قرار دے رہے ہیں, تو کیا آپ اس سیاسی رویے کے ساتھ آپ کو لگتا ہے پاکستان میں جو سیاست ہے اس میں آگے بڑھ سکیں گے؟ اور ایک دوسری چیز یہ بتا دیجیے گا کہ آف دا ریکارڈ یہ کہا, یہ سننے میں آیا کہ 2/3 اکثریت نہیں ملی اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی حکومت نہیں بنائے گی عمران خان. تو آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی 2/3 اکثریت کی بات ہے. ویسے ہمیں اس وقت تو سوال مجھ سے کسی نے پوچھا 2-3 جگہ پہ کہ جی کتنے لوگ نکلیں گے. میرا سوال, میں کہتا ہوں سوال ہی غلط ہے. میرا سوال یہ کہ کون نہیں نکلے گا. اب وہ ساری قوم ہی نکل رہی ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ کیا آپ نے سوال پوچھا کہ سب کو میں نے فتنہ کہہ دیا. بھائی صاحب میں نے نہیں کیسز بنائے, انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے. چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھ لیں جا کے, اس کے بعد بھی کیا کرتے رہے. میں آپ کو آخری بات آج کر کے جا رہا ہوں, یہ آج میں آپ کو آخری بات کر کے جا رہا ہوں. یاد رکھیے گا جو اس وقت, اور میں ہنٹس بھی دے کے جا رہا ہوں, اور آپ لوگ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو سنتے ہیں وہ ذرا سن لیں. یہ 16 ارب کی جو منی لانڈرنگ کی بات تھی نا شہباز شریف, یہ آپ بھول جائیں گے. جو اس وقت ڈائریکٹلی کوئلے کی دلالی میں کام ہو رہا ہے افغانستان سے ساہیوال کول پلانٹ کے لیے, آپ ذرا اس پہ انویسٹیگیشن کریں. آپ ذرا دیکھیں کہ نیپرا کا ریٹ کیا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئلے کا ریٹ کیا ہے, کتنے میں خریدا جا رہا ہے, اور کتنا بڑا سپریڈ ہے, کون خرید رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 13 جو ہے وہ سیاسی فیلئر ہے, پریس کانفرنس کرنا پڑے گا. یہ جو آپ کا تجزیہ صحیح کس کی جو کانفرنس ہوئی ہے, دیکھیں میں سیاسی جماعتوں سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں اس کی جواب بڑا آسان ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں the king comes out to battle when the troops have failed.
साहब एक सवाल है कि अभी आपने जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की जो मुदस्सर में हो चुकी है, उस हवाले से वहाँ पे जो इल्जाम लगाया गया आपकी क़यादत पे, वो ये इल्जाम ये था कि आप अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर उनकी बात ये दुरुस्त है तो आपकी मर्जी का आर्मी चीफ बन जाए तो आप एतराज खत्म कर देंगे? मैंने आपको आसानी से क्लैरिटी कर दूं, हम जिस हुकूमत वक्त ये जो बैठी है, अगर हम इसको मानते तो हम असेंबलियों में होते। हम इस हुकूमत वक्त को ही नहीं मानते। ये जिस दिन जिन पे चार्ज लगना था उस दिन ही वोट ले रहे थे। गेम तो आप समझे ना, जिस दिन चार्ज लगना था मनी लॉन्ड्रिंग का उस दिन ये ओथ ले रहे थे। उसके बाद जब वो 2 दफा चार्ज और लगना था, उन्होंने कहा जी आज तो कैबिनेट मीटिंग है, और फिर वो सारा चार्ज ही फारिग कर दिया और वो सारे नैब भी, लॉ भी चेंज, कानून भी चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया। सो ये तो हम इनको मानते ही नहीं, तो इनके लोगों के लगे हुए लोग कैसे मानेंगे? और हमारा कोई फिक्र नहीं हमें पड़ती कि कौन चीफ लगता है। मे द बेस्ट मैन, सुन लेना, जो सबसे बेहतर होगा ये उनका फैसला होना चाहिए। जो बेस्ट आदमी होगा वो जो भी है वो आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो इतना इम्पोर्टेंट सेंसिटिव पोजीशन पाकिस्तान की, जो कि आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी डायनेमिक्स में, वो ये चोर कैसे लगा सकते हैं? आखिरी सवाल ये है कि ये बताएं, आप जितने भी लोग बैठे हुए, आपका ले लूंगा यार, आप जितने लोग हैं बैठे हुए जो एमएलए एमपी जो जाएंगे साबिक एमएलए, इनमें से किस किस की फैमिली जो वो साथ जा रही है? क्या कासिम और सलमान को भी दावत दी जा रही है? जब पूरी कौम को जी आप सवाल पूछें, आप भी पूछते हैं, मैं दोनों के साथ जवाब दूंगा। आप पूछें। हाँ, मेरा सवाल ये है, थोड़ा सा मोहब्बत में ये भी बता दें, लॉन्ग मार्च का इख्तिताम कैसे होगा? धरना देना है, बैठ जाना है, फैजाबाद पे खत्म होना है या इस्लामाबाद पहुंचने से पहले खत्म होना है, क्या कहेंगे? पहले तो ये कि कभी भी जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ टीवी शो में भी, कि वो स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं बताते टीवी के ऊपर बैठ के। ये बैटल ग्राउंड में बैठे हैं, जंग की हालत है, पॉलिटिकल वॉर है ना, पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है। इसलिए मैं क्यों बता दूं मैंने क्या करना है? जो करना है वो इमरान खान साहब जाके बताएंगे। कल तक तो कोई लोग निकलने नहीं वाले थे, अब इतने सारे लोग देख के इनकी कांपे टांग गई हैं, तो जो निकल के बाकी जहां तक आपने इनके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। सर जवाब जरूर दूंगा। जिस तरह के सवाल पूछते हैं मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि सवाल का जवाब देने में बहुत दुनिया एक्सपोज होती है। जिसकी बीवी बच्चे चाहते हैं कि वो सियासत से उनका ताल्लुक है और वो सियासत में वो चाहते हैं आवाज रेज करने, वो जरूर आएंगे। जो चाहते नहीं आए वो नहीं आएंगे। जबरदस्ती गन पॉइंट पे हम किसी को नहीं लेके जा रहे। अपनी खुशी से जो आना चाहता है वो आ जाए। अली भाई, जी भाई, इतलात है कि पीर साहब पगारा और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होने वाली है। बहुत बड़ा इत्तेहादी आपका जो है वो शायद आपसे दूर हो रहा है। जब इतलात हैं जब देखेंगे, जब उस पर कमेंट होगी तो फिर करेंगे। उस पर कमेंट करेंगे।